جب ہم مندروں میں جانے لگے، ٹیکے لگانے لگے، مورتیوں پہ ہم پھول اور مالائیں چڑھانے لگے، تو سمجھ لو کہ اب ہماری نمازیں بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کی ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں، ہمارے رجسٹر میں نہیں لکھی جا رہی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، دھوکے باز ہو تم، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو تم، ہماری ٹیم میں گھسے ہوئے وہ زہریلے سانپ ہو جو ہم ہی کو ڈس رہے ہو۔ تم اپنی نوٹنکی اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اسٹیج پر دین کی باتیں بھی ہوں گی اور مندروں میں ہم پھول اور مالائیں بھی چڑھائیں گے۔ بھائی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہوگی، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارا بیٹا بیمار ہوگا ہم دیکھنے جائیں گے، تمہارے بیٹے کو بلڈ کی ضرورت ہوگی، میرا بلڈ میچ کر رہا ہے، ہم اپنا خون نکال کر تمہارے بیٹے کو دیں گے۔ ہاں، انسانیت کی اور مانوتا کی جتنی حدیں ہوں گی ہم گزر جائیں گے، اپنائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں ہماری مسجدوں سے سجدہ کر کے روک کر تم ہمیں اپنی مورتی پر مالا چڑھانے کے لیے کہو۔ اور یہ کہو ووٹ لینے والے، نہیں صاحب، ان کے آدمی بھی تو ہمارے روزہ افطار میں ٹوپی لگا کے آ جاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ نوٹنکی اور ڈرامے بہت دیکھ چکے ہیں ہم، ان ڈراموں کو اور نوٹنکیوں کو بند ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنے اپنے مذہب پر رہ کر، کیا ہم بھائی چارگی قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کیا اللہ کے رسول نے اپنے مذہب پر رہ کر بھائی چارگی قائم نہیں کی؟ مکے سے مدینہ کی طرف گئے، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ کس خوشی میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مشابہت ہو رہی ہے، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہوگی، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال تک آپ زندہ نہیں رہ سکے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، بھائی چارہ قائم رہا، عبادات اپنی جگہ پر رہی، آپ نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور ایک چیز ان کی پسند آئی تو آپ نے لے لی، لیکن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 1 رکھتے ہم 2 رکھیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی مشابہت کے لیے نہیں۔ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی اور جس مذہب کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو اٹھنا ہے، سب کو اٹھنا ہے، سب کو ایک دن مرنا ہے اور اپنی قبر سے بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب مجھے سفر معراج ہوئی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر، فرشتہ اس کا سر کچل دیتا ہے، بھاری پتھر اس کے سر پہ مار دیتا ہے، اور جب تک پتھر اٹھاتا ہے اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، جن کا سر پھوڑا جا رہا ہے، جس کا بھیجا نکالا جا رہا ہے، بار بار اس کے سر کو جوڑ کر پھوڑا جا رہا، توڑا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی قرآن سیکھا تھا، قرآن پڑھا تھا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے وقت سر بھاری ہو جاتا، جیسی اذان ہوئی یار یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، 2 اوور رہ گئے دیکھ لو، اور 2 اوور دیکھنے کے چکر میں جماعت نکل گئی، جیسی اذان کی آواز آئی ویسی ہمارا مال
ट्रक पर लद कर आ गया, फोन आ रहा है तुम्हारा माल हमने भेज दिया है, उसको हासिल कर लो, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। अल्लाह ये तो अजान हो चुकी है, जमात का वक्त है, मैं अपना ट्रक देखूं या ये, और ट्रक में लग गया, अपना माल उतरवाने में लग गया और नमाज बाद में पढ़ रहा। नमाज पढ़ता है लेकिन टाल मटोल कर, नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम पे टाइम, ये उसका अजाब है, सर फोड़ा जा रहा है। और जो पढ़ते ही नहीं या जो जुमे ही के दिन एक दिन मस्जिद में आते हैं, उनका अजाब क्या होगा वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। ये उसका अजाब है जो नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम बे टाइम, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनका अजाब क्या होगा। वल्लाहु आलम।